عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان ایک ٹویٹ کرتی ہیں، اس میں وہ قاسم اور سلیمان کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرتی ہیں کہ کس طرح یہ حکومت قاسم اور سلیمان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے ویزوں کو لے کے ایشو ہے کہ کیوں ان کے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے، کیوں ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ تمام جو چوروں کا ٹبر ہے، انہوں نے علاج کروانا ہو، انہوں نے بھاگنا ہو، سرجری کروانی ہو، انہوں نے ایون فیلڈ بنانا ہو، ان کے جو وہ میں کیا ڈبو کھبو کہوں گا تو مائنڈ کریں گے لوگ، ان کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں، تو اس ہر چیز کی اجازت ہے۔ مطلب یہ وہاں جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتے، یہ آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتا ہوں، اور کس طرح قاسم اور سلیمان کو گرفتار کرنا یہ چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسد طور ایک ہمارے سینئر صحافی بھائی ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم باہر نکل جاؤ پارٹی کو لیڈ کرو، سب کچھ کرو، لیکن کہاں عمران خان کا رستہ روکا جا رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں جمائمہ خان کی۔ وفا کی ایک مثال ہے، وفاداری کی ایک مثال ہے، وفا کر کے دکھائی ہے اس خاتون نے۔ اس خاتون نے جو وفا خان کے ساتھ نبھائی ہے، یقین کریں کہ کم ایسی خواتین ہوتی ہیں۔ اور میں اگر جمائمہ خان کی بات کروں تو جمائمہ خان جو ہے وہ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے بیٹوں کے حوالے سے بات کرتی ہیں، عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ جب سے عمران خان کی آنکھ کو لے کے تمام قوم کو کنسرن ہے، تمام لوگوں کو کنسرن ہے، بہنوں کو، اہلیہ کو، جو جیل میں قید ہیں بشرا بیبی، ان کو کنسرن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو بیٹے ہیں ان کو بھی اس چیز کا کنسرن ہے۔ تو بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور یہ گزشتہ 6-7 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو ویزا جاری نہیں کر رہی۔ اب یہ ویزا جاری کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان، ان کا جہاز ابھی ہوا میں ہوگا تو ایئرپورٹ پہ عوام کنٹرول نہیں ہوگی، اور اگر تو وہ پشاور آ گئے تو پھر تو ماحول ہی الگ ہوگا، پھر تو منظر ہی الگ ہوگا، کیونکہ وہ خان کا خون ہے، وہ خان کے بیٹے ہیں۔ تو قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے سے اگر یہ ویزا جاری کر دیتے ہیں تو وہ تو ان کی مرضی ہے، وہ کس ایئر لائن کا ٹکٹ لیتے ہیں، وہ کس ایئر لائن سے آتے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ویزا جاری کر دیا تو وہ تو پشاور لینڈ کر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کو لیڈ کر لیں، لانگ مارچ میں موجود ہوں، اور وہ تمام سیاسی قیادت کے ساتھ موجود ہوں۔ تو یہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، اسی وجہ سے قاسم اور سلیمان کو ویزا جاری نہیں کر رہے۔ اب یہ عطا ترر کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو وہ NICOP کے طرز پہ اس کی صورت میں وہ پاکستان سفر کر سکتے ہیں۔ اس پہ جمائمہ خان نے جواب دیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹوں کو اپنے والد عمران خان سے ملنے کے لیے حکومت جو ہے وہ ویزا جاری نہیں کر رہی، بلکہ حکومت کہہ رہی ہے قاسم اور سلیمان NICOP پر پاکستان کا سفر کر لیں، لیکن وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب یہ NICOP کیا ہے؟ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اوورسیز پاکستان۔ اب یہ ایک کارڈ ہوتا ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے، تو اس میں جمائمہ خان کہہ رہی ہیں کہ وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اس پہ سفر کر لیں، حالانکہ یہ قاسم اور سلیمان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ NICOP پر پاکستان کا سفر کرتے ہیں، اور NICOP پر پاکستان کا سفر اس وجہ سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ایئرپورٹ سے ہی ان کو حراست میں لے لیا جائے، یہ جمائمہ خان کہہ رہی ہیں۔ اب آپ ان کے اندر دیکھ لیں، میں گھٹیا پن نہیں کہوں گا، آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے ایون فیلڈ، انہوں دے پتر اتھے، مریم نے سرجری کروانی ہوئے وہ لندن، نواز شریف دے پلیٹلیٹس کٹ ہون وہ لندن، ٹھیک ہے، انہوں دا عیداں اتھے، عید آ رہی ہیں، عیداں اتھے ہی ہوندیاں نے، تو یہاں کچھ پٹواری پاکستان میں کہتے ہیں عید آ گئی ساڈا یار نہیں ہے، وہ نواز شریف کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ ادھر ہے۔ تو انہوں نے سیاست سے نکلنا ہو، انہوں نے ملک سے بھاگنا ہو تو لندن، اور آنا ہو تو یہاں پاکستان، سیاست کرنی ہو تو پاکستان۔ تو ایک طرف بیٹے جو ہیں وہ باپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کو ویزا جاری نہیں کر رہے۔ اب کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا اسی وجہ سے تو پاکستان میں سختی ہیں، پاکستان کو اسی وجہ سے تو دبئی بھی اب ویزے نہیں دیتا،
تو آپ کیونکہ ان کی پالیسیز اس طرح کی ہیں، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے خوفزدہ ہیں۔ خان کا خوف کا عالم کتنا ہوگا، یہ تو بیٹوں سے خوفزدہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ اس چیز کا کریں کہ بیٹوں کا خوف کا عالم کیا ہے، تو خان کیا ہی عالم ہوگا۔ یہ ان کی صورتحال ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ویزا جاری ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ خان کا خون ہے، اور یہ خان کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہ خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں، یہ خان کے نام سے ڈرتے ہیں، یہ خان کی ہر خبر سے ڈرتے ہیں، یہ خان کے سپورٹر سے ڈرتے ہیں، یہ خان کے کارکن سے ڈرتے ہیں، یہ خان کے ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ تو اب اس پہ کیا ہوگا یہ پتہ چلے گا۔ لیکن اب میں آپ کو دوسرا جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسد طور نے ایک اہم انکشاف کیا۔ اسد طور کہتے ہیں کہ ان کے ذرائع جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو ہم رہا کرتے ہیں، عمران خان رہا کرتے ہیں، جائیں وہ پارٹی لیڈ کریں، لیکن نہ وہ لانگ مارچ کریں گے، نہ ہی وہ دھرنا دیں گے، اور پھر آگے جو الیکشن آئے گا، الیکشن جو ہے وہ پارٹی کنٹیسٹ کرے، پی ٹی اے کنٹیسٹ کرے، بلے کے نشان پہ کنٹیسٹ کرے، لیکن عمران خان وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، وہ پیچھے کی رہ جاتا ہے۔ پھر اس پہ پارٹی نے کہا نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کو باہر نکال دیتے ہیں، خان جائیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نہیں ہوں گے، مطلب امیدوار تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان وزیر اعظم کے نہیں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈرتے ہیں اس انسان سے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وزیر اعظم ہی نہیں گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دینا ہے۔ حالانکہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑیں، اوپن الیکشن ہوگا، جو جیت گیا وہ وزیر اعظم بن جائے گا، ہم انوالومنٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ کیا ساتھ ایک میسیج رکھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں، ٹھیک ہے آپ کی پارٹی جیتے گی، لیکن وزیر اعظم کے لیے عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے۔ کیسے؟ ایسے کیسے؟ پی ٹی آئی ہے عمران خان، اور یہ جتنے باقی لوگ ہیں ان کو لوگ پی ٹی آئی نہیں مانتے، پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے، اور عمران خان کو مائنس کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان ہیں تو پی ٹی آئی ہے، اور اگر عمران خان اللہ نہ کرے مطلب عمران خان کے بغیر، وہ تو زندگی کی تو بات ہی الگ ہے نا، عمران خان کے بغیر آپ ان کو مائنس کر کے کہیں پی ٹی آئی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی عمران خان کو، اور دوسری طرف اسد طور نے یہ کہا تھا کہ ایک پیغام پہنچایا گیا جی ان کو کہ آپ نہ ان کو باہر جانے دیں، عمران خان چلے گئے تو پشاور وہ چلے جائیں گے، 5 دن بعد وہ لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے، پھر ہر چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، پھر راج ہوگا عمران خان کا۔ تو اس وجہ سے وہ ڈر رہے ہیں، عمران خان کے ہر اقدام سے ڈر رہے ہیں۔ تو ایسی جو بات ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اس کو پی ٹی آئی اس کو کارکن بھی مسترد کرتے ہیں، کارکن بھی ایسی کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ دوسری بات، اب جو تیسری بات ہے وہ ہے عید۔ دیکھیں کل سے ایک تصویر میری آنکھوں سے نہیں جا رہی، وہ تصویر کیا ہے؟ وہ عمران خان کے کپڑوں کی تصویر ہے، جہاں ہم سب نئے جوڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، عید منائیں گے، اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں ایک ایسا انسان جو محلوں میں رہنے کے قابل تھا، وہ انسان اکیلا جیل میں بیٹھا ہوگا، اور وہ منتظر ہے اس قوم کا۔ یہ لفظ سمجھنا ہوگا کہ وہ منتظر ہے اس قوم کا، جس قوم کی وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ تو عمران خان اکیلے جیل میں ہیں، بنی گالہ سے ایک تصویر ایشو ہوتی ہے، ان کے کپڑے عمران خان کی تصویر کے ساتھ رکھ کے تصویر ایشو ہوتی ہے کہ یہ کپڑے عمران خان کی عید کے لیے بھیجے جا رہے تھے، اور انہوں نے یہ واپس کر دیے، اور یہ کپڑے انہوں نے نہیں لیے، یعنی عمران خان کو کپڑے نہیں بھیجے۔ تو وہ کوئی پرانا ٹریک سوٹ پہنا ہوگا، اکیلے جیل میں بیٹھے ہوں گے عمران خان، اور یہاں یہ قوم عید، ٹھیک ہے عید یہ اسلام میں ہے، عید منانی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری جنگ ایک انسان لڑ رہا ہے، اس کے لیے بھی نکلنا ہے، اس کے لیے بھی بات کرنی ہے، خاموش نہیں رہنا، اپنی خوشیوں میں اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو عید ہے، کل ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے، ابھی تک جو ہے وہ نہیں پتہ چلا، رات ہو چکی ہے، بارش کا موسم ہے، بارش ہے، تو جو چیزیں ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔